محترم ناظرین، اس وقت پوری دنیا کو حیران کر دینے والے بزرگ پر ایک بابا جی جن کا تعلق بلوچستان کے ساتھ ہے، پاکستانی یہ بزرگ جب مدینہ طیبہ تشریف لے کر گئے اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس تھے تو پوری دنیا کے لیے مرکز نظر بن گئے اور ساری دنیا کی نگاہیں ان پر لگ گئی۔ کیا عرب، کیا عجم، کیا پاکستان، کیا ہندوستان، کیا عربی، کیا عجمی، ہر آدمی ان کی طرف دیکھ رہا ہے اور حیران ہو رہا ہے۔ عربوں نے تو یہ خیال کیا کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ بابا جی کہیں پہلے زمانے کے صحابہ کرام اور تابعین کے دور کے تو نہیں ہیں۔ دنیا کو اپنی طرف متوجہ کرنے والی بزرگ، ان کی ویڈیو کیوں وائرل ہوئی اور یہ دنیا میں کیوں مشہور ہوئے؟ آج ہر آدمی کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہے کہ یہ بزرگ جو بیک ورڈ ایریا کے رہنے والے ہیں آخر دنیا میں اس قدر فیمس کیوں ہوئے؟ تو اس کو یاد رہے، مجھے اس موقع پر قرآن حکیم کی ایک آیت یاد آ گئی۔ رب العالمین نے فرمایا من عامل صالحا من ذکر او انثى، کہ کوئی بھی مرد اور عورت اگر نیکی کرے گا، وہ مؤمن ایمان کی حالت میں مسلمان نیکی کرے گا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس کو پاکیزہ زندگی دیں گے۔ معلوم ہوا کہ نیکی کا اثر دنیا میں بھی ظاہر ہوتا ہے، جس طرح نماز کا اثر ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز کا دنیاوی فائدہ اور دنیاوی اثر یہ ہے کہ انسان کو بے حیائی اور برائی سے روک دیتی ہے۔ تو حضرات اہل علم فرماتے ہیں کہ جب بھی آپ کوئی نیکی کا کام کرتے ہیں تو اس کا اثر دنیا میں ظاہر ہوتا ہے۔ ان بزرگوں نے اپنی بکریاں بیچ کر، محنت مزدوری کر کے، ایک ایک روپیہ جمع کر کے اور 8-10 سال محنت کر کے روزہ رسول پر حاضری دی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کی ویڈیو وائرل کیوں ہوئی؟ آپ کے ذہن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہمیشہ تازہ رہنا چاہیے۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، رب العالمین تمہارے چہروں کی طرف نہیں دیکھتے، نہیں تمہارے مالوں کی طرف دیکھتے ہیں، ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، لیکن رب العالمین تمہارے قلوب کی طرف دیکھتے ہیں اور تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں آپ جب بھی کوئی کام کریں تو اس میں آپ اپنے عمل کو ٹٹولیے کہ آپ کا عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے مشابہ اور ان کے نقش قدم پر ہے ہی نہیں، اور اپنی نیت کو ٹٹولیے کہ آپ کی نیت کیا ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ رب العالمین کا ہمیشہ سے یہ دستور رہا ہے کہ اپنے کچھ بندوں کو وہ مشہور کر دیتے ہیں اور کسی کو پردہ خفا میں ڈال دیتے ہیں۔ اب یہ بزرگ ہیں جنہوں نے بکریاں بیچ کے عمرہ کرنے کے لیے گئے۔ اسلامی ہسٹری، اسلامی تاریخ اس سے بھری پڑی ہے، مدارس بڑے پڑے ہیں، محدثین کے جو دبستان ہے وہ اس سے بھرے پڑے ہیں کہ لوگ اپنی ضروریات تک قربان کر کے اللہ کے دین کی آبیاری کے لیے انہوں نے صرف کیا۔ آپ دیکھ لیجئے علماء کو، محدثین کو، اور اس وقت تبلیغی جماعت کے بزرگوں کو آپ دیکھیں جو پوری دنیا میں سال کے لیے، 40 دن کے لیے، 7 مہینے کے لیے جاتے ہیں اور کتنی تک و دو کرتے ہیں، کتنی خستہ حالی میں جاتے ہیں اور کتنی قسم پرسی میں جاتے ہیں، لیکن رب العالمین کو ان کی قربانیاں پسند آتی ہیں، پھر یہ قربانیاں رنگ لاتی ہیں۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے حوالے سے میں نے ایک جگہ پڑھا تھا، حضرت فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کے دور میں اتنی کرامات ظاہر نہیں ہوئی جتنا کہ اس کے بعد تابعین کے دور میں ظاہر ہوئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں کا ایمان بہت مضبوط تھا، اور آج کل ایمان بہت کمزور ہے، عمل کی کمزوری ہے، تو رب العالمین بس اوقات ایسی چیزیں سامنے لاتے ہیں تاکہ نیکی کرنے والوں کو حوصلہ ملے۔ اللہ تعالی ہم میں سے ہر آدمی کو عمرہ کرنے کی، حج کرنے کی، ہمیشہ دین پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معلوم ہوا کہ بابا جی نے جو خاص ٹرک اپنائی ہے وہ یہ ہے عمرے کے الفاظ استعمال کرنے کے بجائے تیاری کرنی چاہیے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی حج کو جی چاہتا ہے، عمرے کو جی چاہتا ہے، لیکن اس کے لیے تیاری نہیں کر رہے ہوتے۔ شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ والد گرامی کے سامنے میں نے ایک مرتبہ عرض کیا کہ میرا بھی جی چاہتا ہے حج کروں، تو والد صاحب نے فرمایا کس کا جی نہیں چاہتا کہ حج کرے، آپ نے تیاری کیا کی ہے؟ تو حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے ایک چھوٹا سا خزانہ منگوایا اس کے بعد، اور پھر میں نے تھوڑے تھوڑے اس میں پیسے جمع کرنا شروع کیے۔ خدا کی شان وہ خزانہ بعد میں بھرا اور میں پہلے عمرہ کر کے آ گیا، میں پہلے حج کر کے آ گیا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو دین کا ذوق اور شوق نصیب فرمائے۔